السلام علیکم، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ارسلان کیانی۔ ناظرین، ایک بارات جو پہاڑ بن گئی، آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں نظر آتا ہوگا کہ یہاں پر ایک پہاڑ ہے جو کہ ایک بارات ہے، دلہا اور دلہن بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت میں پاکستان کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جس کو ڈولیاں کہا جاتا ہے، اور یہاں کی مقامی زبان میں ڈولی لفظ بارات کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں کی بزرگ شخصیات کے بارے میں جانیں گے کہ کیا حقیقت ہے، یہ بارات کیسے پتھر بنی، کیسے یہ دلہا دلہن یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے بقول یہاں سے جب بارات دوسرے گاؤں جا رہی تھی اور انہوں نے ایک دربار میں منت مانگی، وہ منت یہ تھی کہ اگر یہ بارات خیریت سے گئی اور واپس آئی تو اللہ کی راہ میں بکرا قربان کریں گے۔ لیکن ہوا کچھ ایسا کہ انہوں نے بجائے بکرا قربان کرنے کے جوں سر سے نکالی، جوں مار کر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں نیاز دے دی، جس کے بعد ان کو اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارات جو ہے پہاڑ کا روپ اختیار کر گئی۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے یہاں کی مقامی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے یہ ویڈیو۔ جی ناظرین، اس وقت اسی گاؤں کے رہائشی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے اس ساری کہانی کی حقیقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اور اس ساری کہانی کا سنیریو کیا ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ظفر صاحب، یہ ساری کہانی کتنی حقیقت پر مبنی ہے، یہ سارا سنیریو کیا ہے، ذرا ناظرین کو بھی بتائیں۔ اصل میں حقیقت تو بہت پرانی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ نام ڈولیاں ہے۔ تو ڈولیاں جب ادھر سے کوئی برات آئی تو آگے جا رہی تھی، نور شاہ بادشاہ دربار ہے آگے پٹالہ میں، تو انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ ہمارا اگر یہ کام ہو گیا تو ہم واپسی پر بکرا چڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو واپسی پر انہوں نے بکرا تو نہیں چڑھایا، ان کا کام ہو گیا، بکرا تو نہیں چڑھایا، تو انہوں نے آ کر یہاں آ کر دربار پر جوم مار دی ہے۔ جہاں جہاں وہ جا رہی تھی برات، وہاں پر سب وہ سیل پتھر ہو گئے۔ تو اس عرصے دراز بہت عرصہ ہو گیا، تو اس عرصے سے یہ اس کا نام ڈولیاں پڑا ہوا ہے، نام ڈولیاں رکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو ڈولی جس کو ہم بارات کہتے ہیں، تو یہ ڈولی جا رہی تھی، اس وجہ سے اس جگہ کا نام ہی ڈولیاں رکھ دیا؟ ہاں جی، اسی جگہ اسی وجہ سے ڈولیاں نام رکھ دیا ہے۔ اور یہ ساری کہانی کتنی حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھو، یہ تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ تاریخ تو عرصہ دراز سے جب کوئی آدمی کوئی منت مانتا تھا یا کوئی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ نجات اسی ٹائم اس پر وہ امتحان ہوتا ہے۔ اگر وہ امتحان میں کامیاب ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر وہ فیل ہو جائے گا ہم پر۔ تو یہ سارا ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ اور یہ آپ نے کس سے سنی ہے، اور کب سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اور آگے یہ کتنے لوگ اور مزید سن رہے ہیں؟ ہم تو جب صورت سنبھالی ہے تو ڈولیاں نام تو پوچھا کیا ہے، تو بزرگوں نے صاحب نے بتایا کہ یہ ایسے ہوا ہے، واقعہ ایسے ہے۔ تو ہم آگے جو بچے یا اور کوئی سارے گرام وغیرہ ہے، سارے ایسے ہی بول رہے ہیں کہ جی یہ ڈولیاں گرام ہے، نام ہے اس کا۔ تو ایسے ہوا تھا کہ کسی نے منت مان دی، تو وہ منت اس نے ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں ڈال دیا، وہاں پر ہی پتھر ہو گیا یہ۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اور ایک اور اس گاؤں کے رہائشی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ساری کہانی ہے اس پر کتنی حقیقت ہے اور یہ کتنی پرانی ہے، اس کی کیا تاریخ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ملک طارق ہے۔ اور یہ جو ساری کہانی ہے، یہ کہتے ہیں کہ بارات یہاں سے جا رہی تھی اور یہ پہاڑ بن گئی، اس پر کتنی حقیقت ہے، کتنی پرانی ہے؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ کئی سو سال پرانی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے تو خیر ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ بارات جو ہے، یہ پہاڑ جو ہیں، یہ ایک ڈولی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا وہ اونٹ کی شکل بھی ہے،
یہ کیوں ڈولی بن گئی تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا بارات جو ہے وہ پتھر بن گئے تھے؟ وہ سنا ہے کہ اس ٹائم انسان اگر کچھ کرتا تھا، غلط کرتا تھا تو اس کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں، ٹھیک ہے. تو اس زمانے سے لے کر اب تک ہم نے تو آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، لیکن بزرگ سے سنا ہے کہ یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ پتھر بن گئے تھے؟ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کچھ آپ نے کہ بزرگوں نے آپ کو بتایا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں بتایا، بس یہی سنا ہے کہ یہ بارات جا رہی تھی، ان لوگوں نے کچھ مطلب کہ اخلاقی طور پر غلط کیا ہے، مذہبی طور پر غلط کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے یہ سنا ہے کہ یہ بگڑا ہوا کام ہے. جی ناظرین، تو اس علاقے کی ایک اور انتہائی بزرگ اور خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اس کی تاریخ بھی بتائیں گے اور اس کے متعلق بتائیں گے کہ کتنی حقیقت ہے اس سارے واقعے کے اندر. اصل میں حقیقت خدا بہتر جانتا ہے، لیکن آج سے 200-250 سال پہلے یہ ہمارے بزرگوں سے کہانی چلی ہے کہ ایک بارات جا رہی تھی. بارات جب وہ نالہ تمن میں آئی، داخل ہوئی، تو ان کو کوئی مصیبت آ گئی، پانی آ گیا تھا یا کوئی وجہ، تو انہوں نے بولا کہ میں اگر یہاں سے باخریت پار ہو جاؤں گا تو بکرا ذبح کروں گا. بہرحال وہ باخریت سب برات جو تھی وہ چلی گئی، پاس ہو گئی. بکرا تو انہوں نے ذبح نہیں کیا، لیکن سنا ہے بعض کہتے ہیں کہ مرغا کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک جوں کو پکڑ کر مار دیا ہے. اس حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ برات یہاں سے چلتی ہے، کلمڑ سے چلتی ہے، اور آگے تیان پور ماکڑا وہاں تک یہ پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے متعلق یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی آدمی اوپر اس کے جاتا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی گیا ہے جو ڈولی تھی جس میں دلہن بیٹھتی ہے، تو انہوں نے کوئی پتھر توڑنے کے مکان کے پتھر تو وہ بھی ساتھ توڑ دیے. تو 2-3 دن کے بعد معمولی سا ان کو پتھر لگا اور وہ فوت ہو گئے. تو لوگ یقین کر گئے کہ یہ صرف ڈولی کی وجہ سے، اس برات کی وجہ سے بنا. بہرحال اس کے بعد ابھی جو ہے وہ جگہ تو وہی ہے، لیکن وہاں تھوڑی سی لوگوں نے امینڈمنٹ کر دیا، ڈولی توڑ دیا، کچھ ہوا نہیں ہے. لیکن وہاں جنات اور چڑیلیں جس کو مم بھی کہہ سکتے ہیں وہ ضرور ہیں، ہم نے خود دیکھی ہیں. یہ سنا چھپانے والی بات نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ کتنا پرانی یہ قصہ یہ ہے؟ تقریباً میرے اندازے میں 200-250 سال پرانی کی بات ہے. اچھا، آپ کو کس نے یہ بات بتائی؟ میری بات میری امی نے بتائی ہے، اور میری امی کو میرے نانا نے بتائی تھی. اور میں نے نانا سے یہ بھی سنا تھا یہاں چڑیلیں رات کو گزرتی تھی، اور میں ان کو آواز دیتا تھا اپنی بیویوں کے نام لے کر، تو وہ خاموشی سے چلی جاتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تھی. بعد میں پتہ چلتا جب میں اپنے کمرے میں جاتا تھا، پتہ چلتا میری بیویاں تو یہاں ہیں، وہ چڑیل ہے. بہرحال مجھے وہ ڈرنے والے نہیں تھے، ڈرے نہیں تھے، نہ وہ کسی کو نقصان دیتے اور نہ کوئی چیز ان کو نقصان دیتی. اس جگہ کا نام ڈولیاں بھی تبھی رکھا گیا؟ اس کا نام بھی ڈولیاں تبھی رکھا گیا. جی تو ناظرین، ہم نے آپ کو اس علاقے کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا جو عجیب و غریب داستان اس کے ساتھ منسلک تھی. یہاں کی بزرگ شخصیات نے آپ کو بتایا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس پر کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں. بہرحال ایک بارات جو یہاں سے جا رہی تھی، اس نے جو منت مانگی، اس نے وہ منت پوری نہیں کی، تو اللہ نے اس کو سزا دی اور وہ بارات پتھر بن گئی. آج بھی وہ دلہا دلہن اور وہ ڈولی یہاں پر موجود ہے. یہاں کے لوگوں کے مطابق جو بھی داستان تھی ہم نے آپ کو بتائی. اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی. مزید حیران کن، انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل سٹوری کے لیے دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل. خدا حافظ.